اصلاح کرم سے کر دے، اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور میں پیش آیا۔ ماجرا کچھ یوں تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ کسی غزوے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ دوران سفر جو ہے یہ اعلان ہوا کہ قافلے والے رک جائیں اور اپنی ضروریات زندگی سے فارغ ہو جائیں، کھانے پینے کا وقفہ ہو گیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے توشہ دان، اپنے ٹفن باکس کھولے اور ماجرا یہ تھا کہ صحابہ کرام کے پاس روٹی تو تھی مگر اس روٹی کے ساتھ سالن نہیں تھا۔ اب ذرا غور کریں یہ کون ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے نعرہ لگ رہا تھا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ جنتی کیوں ہیں؟ نبی پاک کے ساتھی ہیں، پیارے آقا کے وفادار ساتھی ہیں۔ نبی پاک کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ واٹ از دا ڈیفینیشن آف صحابی؟ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ جس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمان کی حالت میں صحبت پائی اور اس کا انتقال بھی ایمان کی حالت میں ہوا، وہ ہے صحابی۔ اور تمام صحابہ جنتی۔ یہ صحابہ تھے مگر کھانے پینے کو صرف روٹی ہے، اور یہ جان دینے جا رہے تھے۔ ہالیڈے ٹرپ نہیں تھا، غزوے پہ جا رہے تھے، لیکن صرف روٹی تھی، صبر تھا، شکر تھا، اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک شہد کی مکھی جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے پاس بنبنانے لگی۔ اس کی ایک الگ مخصوص آواز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، صحابہ یہ جانتے تھے کہ میرے آقا سب کی بولیاں جانتے ہیں۔ ہاں، نبی پاک کے جہاں بہت سارے کمالات ہیں نا، وہاں میرے آقا کا جو لسننگ پاور تھا، انسانوں کی بولیاں، اچھا انسانوں کی بھی کتنی ساری بولیاں ہیں، ہر بندہ ساری دنیا کی زبان تو نہیں جانتا نا، مگر نبی پاک حیات طیبہ میں بھی دنیا کے تمام لوگوں کی زبانوں کو جانتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی دوسرے ملک سے وفد آتا تھا، وہ اپنی زبان میں بات کرتا تھا، صحابہ کو سمجھ نہ آتی تھی، نبی پاک ان سے انہی کی زبان میں گفتگو فرماتے تھے۔ آج بھی تو ایسا ہی ہے نا، سنہری جالیوں پر، روضہ رسول پر جب ہم جاتے ہیں تو ساتھ کوئی ٹرانسلیٹر تھوڑی لے کے جاتے ہیں۔ میمن جاتا ہے میمنی میں عرض کرتا ہے، پنجابی جاتا ہے پنجابی میں عرض کرتا ہے، انگریز جاتا ہے انگریزی میں عرض کرتا ہے، انڈونیشیا والا انڈونیشی زبان میں عرض کرتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آؤ دربار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے جہاں پہ جہاں پہ جہاں پہ۔ تو آقا نہ صرف انسانوں کی بلکہ جانوروں کی، درختوں کی، پتھروں کی، جناب فرشتوں کی، جنات کی، اور جانوروں کی، ہرنی کی، شتر مرغ کی، اب مکھی بنبنا رہی ہے۔ صحابی کہتے ہیں حضور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ مکھی تو ہمارے کان کے پاس بھی بہت بار بنبنا کے نکل جاتی ہے، ہمیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے، مگر صحابی جانتے تھے۔ تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ کچھ نہیں کہہ رہی، فرمایا جو خلاصہ ہے کہ مجھے عرض کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مکھیوں میں یہ بے چینی پائی جا رہی ہے کہ آپ کے صحابہ ہمارے علاقے کے قریب آئے ہیں مگر ان کے پاس روٹی ہے، سالن نہیں ہے۔ حضور ہم نے قریب ہی ہے شہد کا چھتا پورا بنایا ہوا ہے، ہم مکھیاں اسے اٹھا کر تو نہیں لا سکتی، آپ ایسا کریں کسی صحابی رسول کو ہمارے ساتھ بھیجیں، وہ آ جائیں اور وہ شہد لے کر آ جائیں تاکہ آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا اے حدیث کے ساتھ جاؤ۔ مولا علی جاتے ہیں، شہد کھاتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے جو صحابہ فقط روٹی کھا رہے تھے اب میٹھا، لذیذ، صحت مند شہد بھی روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ وہی مکھی یا کوئی اور مکھی پھر بنبنانے لگے۔ صحابی کہتے ہیں حضور اب کیا کہہ رہی ہے؟
آقا فرماتے ہیں میں نے اس سے ایک سوال کیا کہ یہ تو بتاؤ یہ شہد بناتی کیسے ہو؟ اب ذرا سنیے گا. مکی کہتی ہے حضور ہم جنگلوں بیابانوں میں جاتے ہیں اور پھولوں کا رس چوستی ہیں. کہ یہ تو بتاؤ پھول تو پھیکا کڑوا، شہد تو ایسا میٹھا کہ نام لو تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے، تو یہ کڑوے پھیکے رس میٹھے کیسے ہو جاتے ہیں؟ سنو مکی کیا کہتی ہے. کہتی حضور ماجرا یہ ہے کہ جب ہم پھولوں کا رس چوس لیتی ہیں سارا پورا ایک گروپ جاتا ہے، اس گروپ کا ایک لیڈر بھی ہوتا ہے، جب واپس آتے ہیں نا تو ہمارا جو قافلے کا امیر ہوتا ہے یا جو ہماری کوئین بی، جس کو آج سائنس جو ہے نیا فلسفی سامنے آئی ہے کہ یہ شہد کا پورا چھتا جو ہے ایک کوئین بی کے گرد چلتا ہے، جو ان کی سردار ہوتی ہے، جو ان کی لیڈر ہوتی ہے، وہی انسٹرکشنز دیتی ہے. آج سائنس اس فلسفی پر پہنچی ہے. 1450 سال پہلے وہ مکی کہتی حضور جب ہم واپس آتی ہیں ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک امیر ہوتا ہے، حضور وہ آپ پر درود پڑھتا ہے، اس کو دیکھ کر ہم ساری آپ پر درود پڑھتی ہیں. حضور کوئی اور کمال نہیں ہے، یہ آپ پر درود پڑھنے کی برکت ہے کہ پھولوں کا پھیکا کڑوا کسیلا رس جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے. اچھا اب ذرا غور کریں کہ شہد جو ہے اس کے بارے میں اب تو سائنس بھی کہتی، قرآن نے بہت پہلے کہا کہ شہد میں بیماریوں سے شفا ہے، سائنس بھی کہتی جناب بہت ساری بیماریوں میں شفا ہے. تو اب ذرا سوچئے کہ جو چیز بنتی ہی درود پاک کی برکت سے ہو تو اس میں شفا نہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اس میں ایک اور بات علماء بڑی پیاری کہتے ہیں، فرماتے ہیں جب پھولوں کا کڑوا اور پھیکا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو سکتا ہے تو جس کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو اور وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں نیکیوں کی مٹھاس آ جائے، وہ درود پاک کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ اس کی زندگی میں بھی یہ مٹھاس آ جائے گی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے اور آپ کو درود پاک کی برکت نصیب فرمائے. آج جو میرا ٹاپک ہے یہ حکم قرآنی بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم سنت بھی ہے. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اس سنت پر عمل ہے بھی تو اس اہمیت کے ساتھ نہیں ہے، اس فوکس کے ساتھ نہیں ہے، حالانکہ یہ اللہ کا حکم ہے. میں انشاءاللہ وہ کیا ایسی سنت ہے وہ بتاتا ہوں. پہلے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اسی ٹاپک سے ریلیونٹ ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار حسنین کریمین کے ساتھ ایک بار مکہ پاک تشریف لے گئے، حرم پاک، اور وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ جو بہت گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے. آپ نے جب دیکھا کہ اتنا چیخ رہا ہے، اتنا رو رہا ہے، اتنا گڑ گڑا رہا ہے، تو آپ نے کسی کو کہا کہ جاؤ اس کو میرے قریب لے آؤ. اس کو جب کہا گیا کہ تمہیں شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بلا رہے ہیں تو وہ گھسٹتا ہوا آیا، وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے، جب وہ گھسٹتا ہوا آیا تو دیکھا کہ اس کا ایک سائیڈ جو تھی باڈی کی وہ پیرالائز ہو گئی تھی، وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا. تو آپ نے فرمایا تمہارا ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے حضرت میری داستان بڑی غمزدہ ہے. ماجرا یہ ہے کہ میں بہت گناہ گار، برے کاموں میں پڑا ہوا، شراب، جوا، بدکاری، مجھے صحبت مل گئی بری، میری بہت گندی کمپنی تھی اور میں بڑے برے کاموں میں پڑ گیا. اور اس کی منوست یہ چھائی کہ میں اپنے ماں باپ کی بات بھی نہیں مانتا تھا. میرا والد بڑا نیک تھا، بڑا صالح انسان تھا. میرا والد مجھے سمجھاتا، میں والد سے الجھتا. ایک دن میرے والد نے جب مجھے بہت سمجھایا تو میں کھڑا ہوا اور اپنے والد کو ہی میں نے مارا. والد پر جب ہاتھ اٹھایا تو میرا والد بہت غمزدہ ہوا، بہت دکھی ہوا، اس کا دل ٹوٹ گیا. اور وہ مکہ پاک آیا اور کعبے کے سامنے آ کر میرے والد نے اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے بد دعا کی. بس وہ ہاتھ اٹھنے تھے کہ میرے آدھے جسم پر فالج کا اٹیک ہوا اور میں جوانی میں معذور ہو گیا. اب گھسٹ کر چلنے لگا. میں نے اس کے بعد والد کی بارگاہ میں بہت معافی مانگی، سمجھایا، عرض کیا معاف کر دیں، اب نہیں کروں گا، واقعی میں نے آپ کا دل دکھایا ہے. باپ تو باپ ہوتا ہے. میرے باپ نے کہا بیٹا چل، میں تجھے معاف کرتا ہوں اور تجھے لے کے وہیں جاتا ہوں کہ جہاں تیرے لیے بد دعا کی تھی. اب پھر چلتے ہیں مکہ اور کعبے کے سامنے میں تیرے لیے دعا کروں گا. اللہ بہت کریم ہے، وہ میری دعا سنے گا اور تجھے شفا دے دے گا. مولا علی سے وہ شخص کہتا ہے حضور میں اپنے والد کے ساتھ مکہ پاک کے سفر پر تھا، اسی سفر پر جس سفر میں وہ مکہ پہنچا تھا، کہ راستے میں میری اور بدقسمتی دیکھیں کہ جس سواری پر میرے والد صاحب بیٹھے تھے، اونٹنی پر، وہ اونٹنی بدکنے لگی، اچھلنے لگی. اس سے میرے والد صاحب پیچھے گرے اور ان کا انتقال ہو گیا. اب میں کعبے پر اکیلا آیا ہوں،
روز روتا ہوں، روز گر گڑاتا ہوں. وہ والد نہ رہا جس کے ذریعے مجھے اللہ سے معافی مانگنی تھی، میرے لیے انہوں نے دعا کرنی تھی. میں اللہ سے روز دعا کرتا ہوں یا اللہ میری یہ بیماری دور کر دے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا بیٹا جب تیرے باپ نے تجھے معاف کر دیا ہے تو امید ہے کہ رب کریم بھی تجھے معاف کر دے گا. تو اب مولا علی شیر خدا نے نوافل ادا کیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کعبے کے سامنے بیٹھ کر اللہ پاک نے اس بندے کو شفا دی. مولا علی نے کہا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہوا اور چلنے لگا. اب اس ایک واقعے میں بہت سارے درس موجود ہیں. اس ایک واقعے میں کتنے سارے میسیجز ہیں. پہلی بات کہ ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو دکھ دینا، ماں باپ کو تکلیف دینا، ان کے آگے بلند آواز سے بات کرنا، اللہ نہ کرے انہیں برا بھلا کہنا، ان کا دل توڑنا، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. یعنی بڑے گناہوں کی بھی آپ جب لسٹ بناتے ہیں ٹاپ کے گناہ سب سے بڑی اللہ کی نافرمانی، تو اس میں ماں باپ کی نافرمانی بھی شامل ہے. ماں باپ کا نافرمان روایتوں کا مضمون ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. اس کو اس طرح سمجھو کہ شب برات اور شب قدر آپ نے پڑھا ہوگا کہ کتنے لاکھ کتنے کروڑ لوگ بخشے جاتے ہیں، تو سارے ہی بخشے جاتے ہیں سوائے چند مجرموں کے. فہرست آتی ہے نا کہ احادیث میں ملتا ہے کہ یہ نہیں بخشا جائے گا، باقی سارے بخشے جائیں گے. ان سب لسٹوں میں آپ کو ماں باپ کا نافرمان ضرور ملے گا کہ ماں باپ کا نافرمان نہ شب قدر بخشا جاتا ہے نہ شب برات بخشا جاتا ہے. احادیث کا مضمون ہے کہ جس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض، جس کے ماں باپ اس سے راضی اس کا رب اس سے راضی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں، ان کی قدر کر لو، ان کی دعائیں لے لو. کبھی ان کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرنا، اف کہنے کا بھی منع کیا ہے قرآن نے. ماں باپ کو اس طرح انڈرسٹینڈ کریں. نوجوان بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، لوگ بوڑھے ماں باپ سے الجھ رہے ہوتے ہیں، بوڑھی ماں سے، بوڑھے والد سے. سمجھ نہیں آتی آپ کو، کتنی بار سمجھاتا ہوں پھر بھی نہیں سمجھتے، بار بار آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں. اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. دیکھیں ایک بات پہلے سمجھ لو میرے بچوں، میرے نوجوان، زندگی ایک سائیکل ہے. بچپن، جوانی، پھر بڑھاپا. بڑھاپا اور بچپن جو ہے نا وہ لیول ہو جاتا ہے. جب انسان ابو 60 ابو 55 60 پہنچتا ہے نا تو آہستہ آہستہ اس کی جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کم ہونے لگ جاتا ہے. وہ ایک طرح سے پھر بچپن کے دور پہ چلا جاتا ہے. اس کا سمجھنا مشکل، اس کا پہچاننا مشکل، اس کی آپ دیکھیں گے سنوائی کم ہو جاتی ہے، دیکھنے میں بھی کمزوری آ جاتی ہے. تو اب اس کے اعضاء جو ہے نا لوز ہو رہے ہیں. پہلے انڈرسٹینڈ کرو گے تو پھر ہینڈل کر سکو گے نا. کبھی بچے سے لڑتے ہو تجھے سمجھ کیوں نہیں آتی؟ بچے کو کہتے ہو بار بار کیوں پوچھتے ہو؟ بچے کو کہتے ہو یار تم سوال کیوں کرتے ہو؟ بچے کا سوال بھی اچھا لگ رہا ہے، بچے کا بار بار پوچھنا بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے. بلکہ بعض اوقات ہم خود ہی کہتے ہیں بیٹا دوبارہ کہو کیا کہہ رہے ہو، اس کو سننا اتنا اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اسے. اس کی ریپیٹیشن، اس کی انڈرسٹینڈنگ پرابلم، اس کی لسننگ پرابلم ہمیں اریٹیٹ نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ ہمیں پتہ ہی بچہ ہے، اس کے اندر وہ پاور ہی نہیں ہے. تو جب آپ اپنے والدین کو اس طرح انڈرسٹینڈ کر لو گے نا کہ یہ عمر کے اس لیول پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کو مشکل ہو رہی ہے سمجھنے میں، اب ان کو مجھے بالکل اچھے انداز میں سافٹ سکلز کے ساتھ ان کو ہینڈل کرنا ہوگا. لڑنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے. لوگ اپنے ماں باپ کو تکلیف دے رہے ہیں. ایسا حال ہے ہمارے پاس تو شکایات ہے نا کہ ماں باپ اس خوف سے بچے سے بات نہیں کرتے کہ زیادہ بات کروں گا تو بچہ لڑے گا، ڈانٹے گا. بیٹا ڈانٹے گا باپ کو، بیٹی لڑے گی ماں سے. تف ہے اس اولاد پر جس سے بات کرنے میں باپ اور ماں ڈر رہے ہیں. اور یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. حالانکہ علماء کرام نے کتابوں میں ماں باپ کے جو آداب لکھے ہیں نا اس میں ادب لکھا ہے کہ باپ کا بیٹے پہ حق یہ ہے کہ بیٹا باپ کے سامنے ایسے رہے جیسے غلام آقا کے سامنے رہتا ہے. غلام نہیں ہوتا انتظار میں کب آقا حکم دے اور بیٹے غلام کام کرے. یہ انداز ہونا چاہیے بیٹے کا باپ کے ساتھ. مگر آج حال یہ ہے کہ بوڑھا باپ بیٹے کے آگے غلام بنا ہوا ہے کہ بیٹا میرا کام کر دے، بیٹا تھوڑے پیسے دے. وہ کہتا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. توبہ توبہ توبہ. سوچ لو یہ جو تکلیف دے رہے ہو نا یہ بعد میں آپ کو اپنی اولاد میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے. ایک اور میری فیلنگز ہیں کہ بوڑھے ماں باپ گھر میں ہو نا کبھی بھی انہیں یہ فیل مت کراؤ، یہ احساس مت دلاؤ کہ یہ جو کچھ اب ہے نا وہ میرا ہے. میں نے کمایا، گھر میں نے بنایا، آپ تو غریب تھے، میں نے یہ سب کچھ اسٹیبلش کیا ہے. تو جب یہ فیلنگ ہو جاتی ہے نا بوڑھے ماں باپ کو تو ان کو ایک انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے کہ ہم زیادہ بات کریں گے تو کہیں گھر سے نہ نکال دیں.
ہے تو سارا میرے بیٹے کا، ہے تو یہ میری بیٹی کا، یہ بچوں نے کمایا ہے، بچوں نہیں. آپ آخری عمر میں ماں باپ کو یہ فیل کرواؤ کہ یہ جو کچھ ہے سب آپ کا ہے، آپ ہمارے بڑے ہیں، سب کچھ آپ کا ہے، ہم نے اگر کچھ کیا بھی ہے تو آپ کی مہربانیوں سے کیا ہے. اچھا مجھے بتاؤ یہ فیلنگ کروانے سے نقصان کیا ہوگا؟ کیا وہ سب لے کے چلے جائیں گے؟ اس کے بعد ملنا آپ کو ہی ہے، لیکن وہ فخر کے ساتھ جئیں گے، وہ آنر کے ساتھ جئیں گے، وہ زندگی کے آخری سال اس فخر کے ساتھ جئیں گے کہ میرے بچے سب کچھ کرنے کے بعد بھی آج میرے انڈر میرا حکم مانتے ہیں، میری بات سنتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہوا ہے کہ سب کچھ آپ کا ہے. تو یہ وہ خوش نصیب بچے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو آخری عمر میں یہ خوشیاں دیتے ہیں. وہ بڑے ریلیکس رہتے ہیں کہ جب بچے انہیں بار بار یہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ یہ جو کچھ ہے آپ کا ہی ہے، آپ کا حکم مانا جائے گا، آپ کا ڈیسیژن آخری ہوگا، انشاءاللہ پھر دیکھیں گھر میں کیسی برکتیں آتی ہیں. اور ایسی فیلنگ جب ہوتی ہے نا ماں باپ کی، تب دل سے دعا نکلتی ہے. یاد رکھنا، ماں باپ تو ویسے ہی دعائیں دیتے ہیں، آپ کہیں امی دعا کریں، ابو دعا کریں، ان کا تو کام ہی دعا کرنا ہے. نہیں، مزہ یہ ہے کہ آپ کہیں نا پھر وہ دعا کریں، اور جب وہ دل سے دعا کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو یاد ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی کسائی بن جاتا ہے، کیونکہ ماں دعا کرتی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. تو جس دن آپ کو اس طرح کی دعائیں ملنا شروع ہو گئی، پھر طوفان بھی آ جائیں گے تو وہ ٹل جائیں گے، ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. تو ہمیشہ اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں. اس واقعے سے ایک اور سبق کیا ملا؟ ماں باپ کے لیے بھی سبق ہے، کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کریں. ٹھیک ہے، بعض اوقات مین نہیں ہوتا، مقصد یہ نہیں ہوتا، بس زبان سے دے رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری ماؤں بہنوں کی بڑی عادت ہوتی ہے، تجھے کیڑے پڑے ہیں، تو برباد ہو، تھوڑی سی تکلیف دی تو زبان سے بد دعا دے دیں. ایسا نہ کیا کرو، کوئی پتہ نہیں کون سا قبولیت کا وقت ہو، آپ نے بد دعا دی اور وہ بد دعا آپ کی اولاد کو لگ گئی، پھر آپ نہیں پریشان ہونا ہے، آپ نہیں رونا ہے کہ میری اولاد برباد ہو گئی، شادی ہوئی تو طلاق ہو گئی، بچے ہو نہیں رہے، بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کس موقع پر کیا آپ کی زبان سے نکل گیا. تکلیف دے بچے، کوئی بات نہیں، بچے ہیں آپ کے. اور تیسری بات جو اس واقعے سے سیکھنے کو ملی، جو میرے آج کے بیان کا ٹاپک ہے، کہ دعا یہ کمال کی عبادت ہے، بلکہ احادیث میں اس کو عبادت کا بھی مغز کہا گیا. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. مگر آج دعا مانگنے والا کون ہے؟ نہ دعا کے آداب پتا، نہ دعا کی اہمیت پتا. دعا وہ کمال کی عبادت ہے. سبحان اللہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو. رب کی رحمت کا کمال دیکھو، دنیا میں مانگنے والا کسی کو اچھا نہیں لگتا. ہم سے کوئی مانگے، ہم کہتے ہیں بھائی چلو ضرورتیں لے لو، تھوڑے عرصے بعد دوبارہ آ جائے. بندہ کہتا ہے ابھی تو لے گئے تھے یار، پھر آ گئے، ختم ہو گئے. تیسری بار مانگے تو بندہ اس کا فون نمبر ہی بلاک کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ مانگنے والا ہو گیا. یہ ہے دنیا والے، مانگنے والا کسی کو اچھا نہیں لگتا. میرے رب کی شان دیکھو کہ جو جتنا مانگتا ہے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، جتنا زیادہ دعا مانگتا ہے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، کیونکہ وہ کریم ہے نا. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے. اچھا پھر سنو، جو نہیں مانگتا نا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اس کی شان کریمی دیکھو، جو نہیں مانگتا. اب یہاں پرابلم یہ ہے کہ مشکلیں سب کے ساتھ ہیں، پریشانیاں سب کے ساتھ ہیں، سب کو بتاتے ہیں، سب سے مانگ رہے ہوتے ہیں، سب کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، رب کے پاس نہیں جاتے. بلکہ مجھے بتاؤ نا، مشکلیں حل کرنے والا ہے کون؟ بتاؤ. اللہ ہے نا. بیماری دور کرنے والا کون ہے؟ روزی پہ برکت ڈالنے والا کون ہے؟ اولاد نہیں تو اولاد دینے والا کون ہے؟ اولاد نافرمان ہے تو فرما بردار بنانے والا کون ہے؟ سب اللہ کے رستے قدرت میں ہے، مگر اللہ سے مانگتے ہی نہیں، اللہ کی طرف لو لگاتے نہیں. اچھا بڑا عجیب فنامنا ہے، اللہ سے مانگتے بھی ہیں تو وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ یقین ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، قبول چلو مانگ لیتے ہیں. یہ بھی پرابلم ہے. دعا قبول نہ ہونے کے اسباب میں یہ لکھا علماء کرام کہ جس کو یہ تذبذب ہے، ہیزیٹیشن ہے کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں، فرمایا اس کی قبول نہیں ہونی. یقین دل کے ساتھ جب بندہ مانگتا ہے کہ جب رب کی بارگاہ میں مانگ رہا ہوں تو اس نے عطا ہی فرمانا ہے. پھر دیکھو کیسے غیب کے خزانوں سے عطا ہوتا ہے. اور دعا کرتے وقت یہ نہ سوچو ضائع ہو گئی، قبول نہ ہوئی. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ غور سے سن لو. یا تو جو مانگا وہ مل جاتا، میں نے مانگا اور اللہ نے دے دیا، فائدہ ہو گیا دنیا میں. اولاد مانگی، اولاد مل گئی. روزی میں برکت مانگی، روزی میں برکت مل گئی. یا فرمایا کہ اس کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے،
یا پھر فرمایا کہ اس کے لیے آخرت کا اجر رکھ دیا جاتا ہے. جب بندہ قیامت کے دن نیکیاں دیکھے گا، حدیث کے الفاظ ہیں، بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی، اتنا ثواب. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنی بار ہاتھ اٹھاؤں گا اس کا اجر ہی اجر ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، لاس تو ہے ہی نہیں نا. اچھا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنی دعائیں مانگتے تھے؟ نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے نا. نبی پاک قدم قدم پر میں مبالغہ کروں نا تو قدم قدم پر دعا مانگتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ جو مدنی قافلوں میں جاتے ہیں یا مدرسے وغیرہ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے پیارے آقا کی دعائیں کتنی ہیں. سونے سے پہلے کی دعا، جاگنے کے بعد کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سواری کی دعا. یعنی کون سا عمل ہے جس کی پہلے کی دعا نہیں ہے؟ لباس پہننے کی دعا، استنجا، ایون کہ بیت الخلاء سے جانے سے پہلے کی دعا، فراغت کے بعد کی دعا. اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی پاک تو ہر عمل سے پہلے مدد مانگتے ہیں. ہم تو نماز میں پہنچ جائیں اور اس میں بھی ٹائم ملا تو ٹھیک، ورنہ اس میں بھی دعا نہیں مانگنی ہے. اللہ سے تو بات کرنے کا بعد اللہ جملہ بڑا سخت ہے، تمہیں رب سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. یہ دعا کس سے گفتگو ہے؟ کس سے مانگ رہے ہو؟ اللہ سے. دنیا میں کسی بہت بڑے آدمی سے آپ کو ملنا ہو، بات کرنی ہو، فوراً رابطہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے. بیزی ہیں صاحب، اچھا بھائی کوئی تاریخ بتا دیں، فلاں تاریخ کو اتنے بجے، وہ بھی سورس لگ گئی تو 5 منٹ 10 منٹ کی ملاقات ملتی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. ایسا ہی ہے نا، دنیا کے کسی بڑے آدمی سے بات کرنے کے لیے سیکرٹری ریکوائرڈ، اپوائنٹمنٹ ریکوائرڈ، ٹائم لمٹ از دیئر. اور احکم الحاکمین سے بات کرنی ہے، ارحم الراحمین سے بات کرنی ہے، خالق کے کائنات سے بات کرنی ہے. نو سیکرٹری بٹوین یو اینڈ ہم، تمہارے اور اس کے درمیان کوئی سیکرٹری نہیں ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے. جتنی دیر بات کرنی ہے بات کرو، بس ہاتھ اٹھاؤ اور سر جھکاؤ اور دل کے خیالات عرض کرتے رہو. یہ کتنی بڑی نعمت ہے دعا. اب سوچو جب دعا کرتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی نے بڑی پیاری کتاب لکھی اور اعلیٰ حضرت نے اس پر حاشیہ لکھا، احسن الوعاء لآداب الدعاء. ہمارے مکتبۃ المدینہ نے بڑی شاندار کتاب ہے، اس کو ضرور حاصل کریں. اس کتاب کا نام اردو میں ہے فضائل دعا، بڑی آسان اردو میں اس کو کر دیا گیا. اس میں لکھا کہ اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. دعا بھی مانگتے اور دھیان کہیں اور ہوتا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، آمین آمین آمین، موبائل نکال رہے ہیں، آمین. اللہ کے بندو، اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہو اور دھیان کہیں اور. آپ اپنے کسی چھوٹے بیٹے کو، بھائی کو، اپنے امپلائی کو، اپنے جاب کرنے والے کو بلائیں اور کیا ذرا ضروری بات کرنی، غور سے سنو. جو آپ سے بات کر رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، آپ کو اچھا لگے؟ آپ فیل کرتے ہیں یار میں آپ سے بات کر رہا ہوں، توجہ تو میری طرف، فوکس نہیں کر رہے ہو، کہیں اور دھیان ہے. غصہ آ جاتا ہے آپ کو. آپ کا امپلائی، آپ کا بچہ آپ کی بات پر توجہ نہ دے، آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں، آپ کو مشکل ہوتی ہے، برا لگتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے اور دھیان کہیں اور ہے. صدق کے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی نیت کے ساتھ گر گڑا کر، فقیر بن کر، عاجزی کے ساتھ مانگو تو صحیح، پھر دیکھو وہ تمہیں کیسے عطا فرماتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا عمل جو دعا کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حرام روزی. حرام کمائی جو ہے نا، حرام غذا، یہ بندے کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہونے دیتا اور دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، ہاتھ اٹھا کر بہت رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ اس کی دعا قبول کر لے، یہ بندہ اتنا رو رہا ہے، اتنا گر گڑا رہا ہے. اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ ارشاد باری ہوا، اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے. اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں. اے موسیٰ ہم نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا، اے موسیٰ یہ بندہ جو کھاتا ہے وہ حرام ہے، جو پہنتا ہے وہ حرام ہے. اب بتاؤ، اللہ کے نبی سفارش کر رہے ہیں اور دعا قبول نہیں ہو رہی، کیوں؟ کمائی حرام ہے. چیک کرو ہماری روزی میں کہیں حرام تو نہیں آ رہا. لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی، پریشانیاں نہیں جا رہی، بیماریاں دور نہیں ہو رہی. اگر حرام کما رہے ہو تو کیسے جائیں گی؟ اگر آپ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں نا، مستجاب الدعوات پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جو مانگو قبول ہو جاتا ہے، جس کی ہر دعا قبول ہو. اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. اپنی غذا پاکیزہ کریں،
تھوڑا کمائیں مگر حلال کمائیں، اللہ اس تھوڑے میں تمہیں برکت دے دے گا. زیادہ کے چکر میں حرام کی طرف مت جانا، نہ دعائیں قبول ہوں گی نہ عبادتیں، رونق چلی جائے گی زندگی کی. تو اللہ پاک ہمیں آپ کو فقط حلال نصیب فرمائے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو آج مختصر سے بیان میں نے آپ کو میسج دینا تھا کہ دعا کو بڑی اہمیت دیں، اللہ سے مانگنے میں خوب دل لگا کر مانگا کرو. پریشان ہو تو گھبراؤ نہیں، وہ ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. اس کی بارگاہ میں حاضری تو دو، اس کو عرض تو کرو، پھر دیکھو وہ کیسا غیب کے خزانوں سے عطا فرماتا ہے. اور آخری بات، خاص طور پہ جو وقت تہجد ہے نا، جب ساری دنیا سو رہی ہے اور آپ اٹھ کے جب رب سے مانگتے ہیں، اس کو اس طرح سمجھو یہ کیسا وقت ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہو آپ کی زندگی میں کہ آپ پریشان ہوں، رات نیند نہ آئے اور نیند سے اٹھیں، آنکھوں میں آنسو ہوں اور آپ اپنی ماں کے پاس جائیں اور ماں کہ بیٹا کیا ہوا، رات سوئے نہیں، اور آپ کہیں کہ ماں میں پریشان ہو گیا ہوں، فلاں پرابلم آ گئی ہے. تو ماں کیا کرتی ہے؟ کروٹ بدل کر سوتی تو نہیں نا کہ تیرا کام تو جان. ماں بھی بے قرار ہو جاتی ہے، ماں بھی اٹھ جاتی ہے اور سینے سے لگاتی ہے. جب میری ماں مجھے بستر سے اٹھا ہوا آنکھ میں آنسو لے کر دیکھتی ہے تو بے قرار ہوتی ہے. تو جب ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہمیں یہ ملاحظہ فرمائے گا کہ میرا بندہ جو ہے وہ سو نہیں رہا، آنسو بہا کر میرے دربار میں آیا ہے، عرض کرو نا اللہ سے، یا اللہ بیمار ہوں، قرض دار ہوں، بے روزگار ہوں، پریشان ہوں، فلاں مصیبت میں ہوں، اے مالک تیرے سوا کون ہے جو میری مشکل کو آسان کرے گا. یقین کرو اللہ سے جو دعا ہے نا وہ اللہ سے محبت میں بھی اضافہ کرتی ہے. بندے کا رب سے کنیکشن بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے گر گڑا کر مانگتا ہے. اپنا خالق اسے جانتا ہے، اپنا مالک جانتا ہے، اس کو اپنا معبود مانتا ہے، اور خود کو اس کا بندہ جب جانتا ہے، حقیر جانتا ہے، عاجز جانتا ہے، کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ پھنس گیا ہوں، اب تو نے نکالنا ہے، تو وہ رب کریم پھر اپنے کرم کے دروازوں سے اسے عطا فرماتا ہے. تو بہرحال دل لگا کر مانگا کریں، صدق کے دل سے مانگا کریں. دعا کے آداب اور سنتیں جاننے کے لیے، چونکہ ایک ہی بیان میں سب کو میں بیان نہیں کر سکتا، میں نے جس کتاب کا ریفرنس دیا فضائل دعا، یہ کتاب حاصل کر لیں. dawatIslami.net سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ماشاءاللہ اتنی تفصیل سے اس میں باتیں ہیں کہ کن کن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے، کن کن مقامات پر جا کر دعا قبول ہوتی ہے، کیا ایسے عمل ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں، کون سے ایسے عمل ہیں جو کریں تو اللہ پاک کو دعا قبول فرما لیتا ہے. بڑی تفصیلی اس میں ڈیٹیل موجود ہے. صرف ہائی لائٹ کرنا یہ تھا کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے، نبی پاک کی بہت تواتر کے ساتھ عمل کی جانے والی سنت ہے، حکم قرآنی ہے. اس پر عمل کریں، اس کو اہمیت دیں. اللہ کریم اپنے دربار میں مجھے اور آپ کو صدق کے دل سے مانگنا نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب. میرے اعمال کی اصلاح کرم سے